الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفتنة اشد من القتل۔ محترم ذمہ داران مسجد انتظامی کمیٹی مسجد عزیزیہ، رفقاء اکرام، سامعین عزام اور میری بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس کی نعمتوں سے ہم ہر آن لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور اس دنیا سے گزرنے کے بعد ہمیں اس کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ ہزاروں درود و سلام ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم کو ہدایت کی روشنی ملی اور جن کے اسوہ حسنہ کی پیروی ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی آخری ضمانت ہے۔ محترم سامعین کرام، اگر اسلامی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ باطل ہمیشہ حق پر غالب آنے کی کوشش کرتا ہے، حق سے نبض آدمہ ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے باطل ہمیشہ حق کو دبانے اور حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہمیشہ صرف طاقت ہی کے ذریعے سے نہیں، بلکہ نظریے کی طاقت کے ذریعے سے بھی باطل حق سے پنجہ اشمائی کی مسلسل کوشش کرتا ہے۔ تاریخ میں جنگیں کم ہوئی ہیں اور فتنے زیادہ ہوئے ہیں۔ تلوار صرف جسم کو زخمی کرتی ہے، لیکن فتنہ عقل کو، ایمان کو، اسلام کو، انسانیت کو اور تہذیب کو زخم دیتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ اسلام کو جنگوں سے اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا خارجی اور داخلی فتنوں سے پہنچا ہے۔ اس لیے اسلام نے عسکری حملوں سے زیادہ نظریاتی حملوں کو، نظریاتی الغار کو سب سے زیادہ مہلک قرار دیا ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، کہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے۔ دراصل فتنہ ایک ایسے فکری، اعتقادی اور پھر عقیدتی فساد کو کہتے ہیں جو بندہ مومن کو اللہ سے، قرآن سے اور ایمان سے کاٹ دے، اس کا نام فتنہ ہے۔ آج کے دور کا جو عنوان، آج کے اس نشست کا جو عنوان مجھے دیا گیا ہے، دور جدید کے فتنے اور ان کا قرآنی حل۔ محترم سامعین کرام، آج کے اس دیے ہوئے وقت میں، ایک گھنٹہ ہے نا، آج کے اس دیے گئے وقت میں ہم یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ فتنہ کس کو کہتے ہیں، فتنے کے لغوی معنی کیا ہیں، فتنے کے اصطلاحی معنی کیا ہیں، قرآن نے فتنے کو کن معنوں میں استعمال کیا ہے، اور پھر اس کے بعد گزشتہ 1500 سال کے عرصے میں ملت اسلامیہ میں کتنے بڑے بڑے فتنے اٹھے، کس نوعیت کے فتنے اٹھے، اور صلحاء امت نے، علماء امت نے، مفکرین امت نے ان فتنوں سے امت مسلمہ کو بچانے، ان کے زہریلے اثرات سے محفوظ کرنے اور ان کا قلع کما کرنے کے لیے کس قسم کی حکمت عملی سے کام لیا۔ اور پھر میری آج کی اس نشست کی تقریر کا دوسرا پارٹ یہ ہوگا کہ دور جدید کے فتنے کیا ہیں، آج کے اس دور میں کس قسم کے فتنوں کا ہم کو سامنا کرنا ہے، اور پچھلے فتنوں کے سدباب اور حکمت عملی کی روشنی میں آج کے اس دور میں ہم کو کس قسم کی حکمت عملی اختیار کرنا چاہیے تاکہ اپنی نوجوان نسل کو اس کے مضر اثرات سے محفوظ رکھیں اور ان کو اسلام کے راستے پر
کامیابی کے ساتھ گامزن رہنے کے مواقع تلاش کریں۔ آئیے آج کی اس نشست میں ان نکات پر ہم گفتگو کریں گے، اور پھر چونکہ یہ وقت کا بہت اہم ترین موضوع ہے، میں نے آپ سے کہا کہ فتنے سے زیادہ مہلک چیز ایک مسلم اور اسلامی معاشرے کے لیے کوئی دوسری نہیں۔ فتنے دراصل ذریعہ ہیں ایمان پر شبخون مارنے کے۔ انسان کو، بندے مومن کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ وہ حق کے راستے سے انحراف کر کے باطل کے راستے پر باطل کی مدد کرنے کی طرف نکل پڑا ہے۔ فتنے اتنے خطرناک ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے فتنے کے لغوی معنی کیا ہیں۔ لسان العرب لغت کے مطابق فتنے کے لغوی معنی ہیں سونے کو آگ میں تپا کر اس کی امپیورٹیز کو علیحدہ کر کے خالص سونے کو حاصل کرنا، یہ فتنہ کہلاتا ہے۔ اس کے لغوی معنی، اس کا مادہ ہے فتنون، فتن۔ اور اصطلاحی معنوں میں فتنہ کا مطلب ہے آزمائش۔ اس کے معنی ہیں الٹ پھیر، ذہنی انتشار، عقیدے میں اضطراب۔ اس کو ہم اصطلاحی معنوں میں فتنہ کہتے ہیں۔ ایک لغوی معنی ہوئے اور ایک اصطلاحی معنی۔ اس کے بعد دیکھیں قرآن نے فتنے لفظ کو کتنے معنوں میں استعمال کیا ہے۔ بہت سے معنوں میں استعمال کیا۔ سورہ بقرہ میں کہا گیا، شرک کے معنوں میں قرآن نے استعمال کیا، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، کہ اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فساد باقی نہ رہے، اللہ کا دین قائم ہو جائے، اور وہ باز آ جائیں تو سوائے ظالموں کے کسی پر سختی جائز نہیں۔ یعنی ان سے لڑو یہاں تک کہ فساد باقی نہ رہ جائے۔ فتنہ دراصل شرک کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ ایک اور جگہ سورہ بروج میں دین سے ہٹائے جانے کے عمل کو بھی فتنہ کہا گیا۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، بے شک جنہوں نے ایماندار مردوں اور عورتوں کو ستایا اور پھر توبہ نہ کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ ان کو جلانے والا عذاب ہے۔ اسی طرح سورہ العنکبوت میں فتنے کو آزمائش کے معنوں میں استعمال کیا گیا۔ سورہ آل عمران میں فتنے کو ارتداد کے معنوں میں استعمال کیا گیا۔ تو قرآن لفظ فتنہ کو مختلف معنوں میں استعمال کرتا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ فتنہ دراصل ایمان سے ہٹانے کی کوشش کا نام ہے۔ صراط مستقیم سے بندے مومن کو ہٹانے کی کوشش کا نام ہے۔ یعنی فتنہ وہ کوشش ہے جو باطل اسلام اور ایمان کو ختم کرنے کے لیے اختیار کرتا ہے، صرف عسکری قوت سے نہیں، نظریے کی قوت سے، نظریاتی قوت سے، اور اس کو ہم فتنہ کہتے ہیں۔ صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے والے زمانے میں فتنے رات کے اندھیروں کی طرح ہوں گے۔ آدمی صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا۔ فتنے اس نوعیت کے ہوں گے کہ آدمی مومن اٹھے گا اور شام ہوتے ہوتے اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ میرے محترم دوستو، اس حدیث پر غور و فکر کر کے اس حدیث کا اطلاق موجودہ زمانے پر کریں۔ آج کا دور انٹرنیٹ کا ہے، آج کا دور یوٹیوب کا ہے، آج کا دور کفر و الحاد کے نظریات کو پر لگا کر اڑانے کا ہے۔ آج کا دور اسلام کے حوالے سے شکوک و شبہات کے پیدا کرنے کا ہے۔ آج کے ہر نوجوان کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر نوجوان کے ہاتھ میں کمپیوٹر ہے۔ آپ کھولیں تو آپ کو ایسے ایسے سائٹ نظر آئیں گے جو ہمارے ایمان کو ڈگمگا دیں گے، اگر ایمان کے تعلق سے صحیح تصور ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اس لحاظ سے یہ سارے ہتھ کنڈے ایک بندے مومن کے قلب پر شبخون مار کے اس کے ایمان کو سلب کرنے کے لیے ہر وقت کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ بندہ صبح اٹھے گا اچھا خاصا، دن تمام ان سائٹ کو دیکھے گا، وہ یقین سے تشکیک کے مرحلے میں چلا جائے گا، شکوک و شبہات کے مرحلے میں چلا جائے گا۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس حدیث کی روشنی میں، یہ حدیث کل کے دور پہ صادق نہیں آتی تھی ہوگی، لیکن آج کے دور پہ اس کا انطباق بالکل صحیح اور اس کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے کالجوں اور یونیورسٹی میں نوجوان جو پڑھنے جاتے ہیں،
اسلام کی بنیادی تعلیمات اگر ان کو میسر نہ ہوں تو بہت جلد وہ فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں، نظریاتی فتنوں کا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں جب ان سے گفتگو کی جاتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک مچھا مذہب ضرور تھا ہوگا آج سے 1500 سال پہلے، لیکن آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جبکہ سماج سے اور معاشرے کے بہت سے چیلنجز ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام اس قابل نہیں ہے کہ ان چیلنجز کو قبول کر سکے۔ ایک ٹیپ ریکارڈ ہے جو مستقل طور پر بچتا چلا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کو وہ ٹیپ ریکارڈ بار بار سنا کر ان کے ذہن کو منتشر کر کے ان کے عقیدے کے اندر فساد پیدا کر دیا جاتا ہے۔ تو فتنہ اس لیے سب سے زیادہ خطرناک کہا جاتا ہے، حدیث کی روشنی میں بھی، قرآن کی روشنی میں بھی۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے کہا کہ آج کی میری تقریر کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ گزشتہ 1500 سال میں فتنے کیسے ابھرے، وہ کون سے بڑے بڑے فتنے تھے اور امت نے ان فتنوں کا سامنا کیسے کیا۔ سب سے پہلا فتنہ امت میں منافقین کا، نفاق کا، جو اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوا۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوا، ہم جانتے ہیں کہ 13 سال کی جد و جہد کے بعد اللہ کے رسول اللہ کے حکم سے مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جاتے ہیں۔ مدینہ کے اندر 2 قبیلے ہیں، اوس و خزرج۔ ان دونوں قبیلوں میں کئی صدیوں سے جنگ جاری تھی، لیکن دونوں قبیلوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہم دونوں آپس میں متحد ہو کر رہیں گے۔ انہوں نے ایک شخص کو منتخب بھی کر لیا تھا اپنے بادشاہ کے طور پر، جس کا نام تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، جو اس منافقت کے فتنے کا بانی ہے۔ اور جب اللہ کے رسول ہجرت گئے، اس کا تاج بھی تیار ہو چکا تھا، اس کی تاج پوشی کی رسم بھی ہونے والی تھی، لیکن اللہ کے رسول جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لاتے ہیں تو سب کی توجہ اللہ کے رسول کی طرف ہو جاتی ہے اور عبداللہ بن ابی کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہوتی۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس کی بادشاہت نہیں ہو سکی، لہٰذا معاشرتی دباؤ کے تحت وہ اسلام ضرور قبول کر لیتا ہے، لیکن ایمان اس کے حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ اور حیران اس بات کی، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نہ کسی طرح سے نقصان پہنچا دیا جائے۔ ایک پوری سورت سورہ منافقون اترتی ہے، اللہ فرماتے ہیں اس میں کہ ہم العدو فاحذرہم، یہی تمہارے اصلی دشمن ہے، منافق ان سے بچو۔ یہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے شکوک و شبہات پیدا کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرتے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں انتشار پیدا کرتے۔ یہاں تک کہ غزوہ احد میں جب 1000 مسلمان اللہ کے رسول کی سرکردگی میں نکلے تو راستے میں اختلاف کرتے ہوئے عبداللہ بن ابی نے اپنے 300 صحابی کو لے کر میدان جنگ سے ہٹ گیا تاکہ مسلمان کمزور ہو کر شکست کھا جائیں، اور مسلمانوں کے لشکر نے اللہ کے رسول کی سرکردگی میں صرف 700 اصحاب کے ساتھ کفار قریش کا مقابلہ کیا۔ یہ عبداللہ بن ابی جس کو رئیس المنافقین بھی کہا گیا۔ اب دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے اس فتنے کے آگے کس قسم کی حکمت عملی اختیار کی۔ سیرت نبوی کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ اللہ کے رسول نے منافقین سے جنگ نہیں کی، منافقین سے جنگ نہیں کی، بلکہ منافقین کا مقابلہ عقیدے کی طاقت سے کیا۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ اسلام ہمیشہ نظریاتی فتنوں کا مقابلہ قتل اور جنگ و جدل سے نہیں کرتا، نظریاتی فتنوں کا مقابلہ نظریاتی طریقے سے کرتا ہے۔ عقیدے کی طاقت، معاشرتی تربیت، ایمان کو مضبوط کرنا، قرآن کی تعلیم، یہ وہ مختلف عناصر ہیں جن کے ذریعے سے نظریاتی فتنے کو روکا جاتا ہے، اس کا سدباب کیا جاتا ہے، اس کا خاتمہ کیا جاتا ہے۔ اور منافقین کے تعلق سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکمت عملی اختیار کی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ فتنہ مدینے سے ختم ہو گیا۔ یہ ہم کو اس کا قرآنی حل ملتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا حل جنگ نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرا فتنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گزر گئے، حضرت ابوبکر صدیق کا دور ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے خلافت میں آتے ہی 3 قسم کے فتنے سر اٹھا کر پوری طاقت کے ساتھ ایسا اٹھے کہ ایسا محسوس ہوتا کہ مدینہ کی مسلم معاشرہ ختم ہو جائے گا۔ ایک ارتداد کا فتنہ، ایک ارتداد کا فتنہ کہ عرب کے بہت سارے قبائل نے اسلام
پر رہنے سے انکار کر دیا، مرتد ہو گئے۔ دوسرا فتنہ جھوٹے نبیوں کا فتنہ۔ مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور مختصر سے عرصے میں اس نے 40,000 کی ایک جیت فوج جمع کر لی۔ اور تیسرا فتنہ منکرین زکوٰۃ کا فتنہ۔ یہ 3 فتنے ابوبکر صدیق کے دور میں اٹھے، اور یہ 3 بھی نظریاتی سے زیادہ عسکری فتنے تھے۔ اس لیے اللہ کے رسول کے خلیفہ نے اس کا مقابلہ نظریاتی طریقے سے نہیں بلکہ عسکری طریقے سے کیا۔ جھوٹے نبیوں کے لیے اللہ کے رسول کے خلیفہ نے کوئی مناظرہ نہیں کیا، مباحثہ نہیں کیا، بلکہ جھوٹے نبیوں کا سدباب صرف تلوار کے زور سے۔ مسلمہ بن کذاب کو جنگ یمامہ میں ختم کر دیا گیا۔ یہ وہی جنگ ہے جس کے اندر بہت سارے حفاظ کرام شہید ہوئے تھے، اور اس کا مثبت پہلو یہ نکلا کہ اس کے بعد قرآن کو جمع کرنے کی مہم کا آغاز ہوا مسلمہ کذاب کے حوالے سے۔ اس کے بعد منکرین زکوٰۃ کے حوالے سے بھی حضرت ابوبکر صدیق نے سخت ترین موقف اختیار کیا۔ بخاری کی مشہور حدیث ہے کہ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ اگر یہ اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک رسی دیتے تھے اور وہ ایک رسی دینے سے کو انکار کریں گے تو میں ان سے جنگ کروں گا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ 2.5 سال کے چھوٹے سے عرصے میں یہ تینوں فتنے بھی مکمل طور پر معدوم ہو گئے۔ میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا کہ خود ہمارے اپنے بر صغیر میں بھی ایک فتنہ اٹھا تھا جھوٹے نبی کا، جس کو ہم قادیانی کہتے ہیں۔ سنت صدیق تو یہ تھی کہ جھوٹے نبی کی فتنے کے لیے تلوار ہی واحد حل ہے، لیکن شاید آپ میری بات سے اتفاق کریں یا نہ کریں مجھے نہیں پتہ، لیکن ہم نے اس جھوٹے نبی سے مناظرہ کیا، مباحثہ کیا، مباہلہ کیا، اس کے خلاف کتابیں لکھی، اس کی کتابوں پر تنقید کر کے اس کو اور شہرت دی، جس وجہ سے وہ فتنہ ختم نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد بھی چند لاکھ نفوس اس دنیا میں ایسے بستے ہیں جو اس کے پیرو سمجھے جاتے ہیں، جبکہ ہمارے سامنے جو اسوہ حضرت ابوبکر صدیق کا تھا وہ مسلمہ بن کذاب کے حوالے سے موجود تھا کہ سر اٹھانے سے پہلے، قوت پکڑنے سے پہلے اس کو ایسے ہی کچل دیا جائے جیسے سانپ کے سر کو ڈسنے سے پہلے کچل دیا جاتا ہے، تاکہ معاشرہ کسی بھی قسم کے فتنہ و فساد سے بالکل محفوظ رہ سکے۔ اب اس کے بعد ایک اور فتنہ اٹھا جس کو ہم خوارج کا فتنہ کہتے ہیں۔ یہ حضرت علی کے دور میں اٹھا، یہ تیسرا بڑا فتنہ ہے۔ پہلا منافقین کا، دوسرا حضرت ابوبکر صدیق کے دور کے فتنے، اور تیسرا حضرت علی کے دور میں اٹھا خوارج کا فتنہ۔ یہ انتہا پسند افراد کا ایک گروہ تھا جس نے جنگ صفین میں تحکیم کے مسئلے پر حضرت علی سے اختلاف کیا اور یہ الگ ہو گیا۔ یہ انتہا پسند افراد کا گروہ تھا، اور ان کے جو عقائد تھے وہ اجماع امت کے عقائد سے بالکل الگ تھے۔ میں ان کے پورے عقیدوں میں نہیں جاتا، 1-2 عقیدے بیان کرتا ہوں کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ان کے نزدیک مرتد تھا، دائرہ اسلام سے خارج تھا، واجب القتل تھا۔ کسی نے شراب پی، کسی نے جھوٹ بولا، کسی نے نماز چھوڑی، ان کے پاس واجب القتل تھا۔ اور اگر حکمران غلط ہو ان کی اپنی دانست میں تو وہ ان کی اپنی دانست میں وہ واجب القتل تھا۔ اس حوالے سے وہ بڑے بڑے کبار صحابہ، حضرت علی، حضرت امیر معاویہ، حضرت عمر بن عاص جیسے صحابہ کو وہ واجب القتل تصور کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت علی کی شہادت بھی ایک خارجی کے ہاتھوں ہوئی۔ اللہ کے رسول کی مشہور حدیث ہے کہ بخاری کی کہ وہ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ بہت سے صحابہ علماء نے اس حدیث کا مصداق خوارج کو قرار دیا ہے۔ خوارج پہلے ایک مذہبی فتنہ تھا، اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ سیاسی فتنہ بنا، اور پھر اس کے بعد یہ عسکری فتنہ بنا۔
میرے محترم دوستو، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے کہا کہ فتنہ جس نوعیت کا ہوتا ہے اسی نوعیت سے اس کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے حضرت علی نے خوارج کے فتنے سے کیسے مقابلہ کیا؟ سب سے پہلے آپ نے افہام و تفہیم اور مناظرے کا مرحلہ طے کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو آپ نے خوارج کے پاس بھیجا، انہوں نے تقریباً 8000 خوارج کو اسلام پر قائل کیا اور دوبارہ اسلام میں لوٹ آئے، اور جب وہ دوبارہ اسلام میں لوٹ آئے تو حضرت معاویہ علی نے ان کو قبول کیا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، کہ اور جو تمہیں سلام کرے یعنی صلح یا اسلام کا اظہار کرے تو اس سے نہ کہو کہ وہ ایمان والا نہیں۔ وہ جب واپس لوٹ آئے تو حضرت ان کا استقبال کرتے ہوئے ان کو اسلامی معاشرے کے اندر دوبارہ لے لیا۔ لیکن اس کے بعد جو لوگ اپنے انتہا پسندانہ عقائد پر جمے رہے، جنہوں نے اس پر ہی اصرار کیا، حضرت علی نے ان سے جنگ کی، کئی جنگیں ہوئیں، اس کے باوجود یہ فتنہ باقی رہا، یہاں تک کہ امیر معاویہ کے بعد بنو امیہ کے دور میں بھی جنگیں ہوئیں، اور اس کو آخر کار سیاسی اور عسکری طور پر اس فتنے کو ختم کر دیا گیا، اور آج اس فتنے کا کوئی وجود ہمارے سامنے موجود نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فتنے دور زوال میں پیدا ہوتے ہیں۔ قومیں جب عسکری اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے کمزور ہو جاتی ہے تو معاشرے کے اندر فتنوں کو پنپنے، جنم لینے اور پھیلنے کا موقع ملتا ہے۔ لیکن تاریخ اسلام کا ہم مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہمارے ہاں فتنے اس دور میں بھی پیدا ہوئے جب عسکری اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے ہم دنیا کے اندر سپر پاور تھے اور انتہائی مضبوط ترین پوزیشن میں تھے۔ اس کی ایگزامپل مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جو چوتھا سب سے بہت بڑا فتنہ ہے جس نے پورے عصر میں اسلام کو ہلا دیا تھا۔ مامون کے زمانے میں ہارون الرشید کا دور عباسی خلافت کا گولڈن پیریڈ سمجھا جاتا ہے۔ مامون الرشید کے زمانے میں دارالحکمت جیسے ادارے کا قیام عمل میں لایا گیا۔ دارالحکمت، جس پر بڑے بڑے مقالے بھی شائع ہوئے ہیں، اور وہ یونانی فلسفے کی کتابیں جو اینشینٹ گریک پیریڈ کے زمانے کی تھی، اور پھر مادی علوم کی کتابیں فلکیات کے حوالے سے، ریاضیات کے حوالے سے، طبیعت کے حوالے سے، کیمیا کے حوالے سے، ان کتابوں کے ترجمے یورپی زبانوں سے، عبرانی زبانوں سے، سریانی زبانوں سے عربی زبان میں منتقل کیے گئے، اور عرب پہلی دفعہ یونانی فلسفے کے چٹخاروں سے اور اس کے مزے سے آشنا ہوئے۔ جب وہ اس کے مزے سے آشنا ہوئے، اس لیے کہ یونانی فلسفے کا نچوڑ یہ ہے کہ عقل واحد ذریعہ ہے علم کو حاصل کرنے کا، عقل سے ہٹ کر کوئی دوسرا ذریعہ نہیں، اور وہ چیز جس کو عقل تسلیم نہ کرے اس کا انکار کر دیا جاتا ہے۔ تو عربوں نے جو یونانی فلسفے سے متاثر ہوئے تھے، انہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ ہم قرآن کو عقل پر پرکھیں گے۔ یہ کوئی اور نہیں، معتزلہ تھے، جن کو ہم معتزلہ کا گروپ کہتے ہیں، جس کو آج کے دور میں ریشنلسٹ کہا جاتا ہے، عقلیت پسند، ریشنلزم جس کو کہا جاتا ہے، وہ معتزلہ کا دور ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم قرآن کو پرکھیں گے عقل پر، اگر قرآن عقل پر پورا اترتا ہے تو قبول کر لیں گے، اور جتنا پارٹ عقل پر پورا نہیں اترتا ہم اس کو ریجیکٹ کر دیں گے۔ میرے محترم دوستو، اور بالخصوص میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں جو جدید تعلیم یافتہ ہیں، علم کے حاصل کرنے کے دو ذریعے ہیں۔ علم کے حاصل کرنے کے دو ذریعے ہیں، ایک عقل اور ایک وحی۔ عقل تمام مادی علوم کے لیے آپ کے پاس بہت بڑا ذریعہ ہے، چاہے وہ طبیعت ہو، فلکیات ہو، کیمیا ہو، یا کوئی بھی ہو۔ لیکن جو مابعد الطبیعت چیزیں ہیں، میٹا فزیکل ریالٹیز، اس کا علم تو آپ کو صرف وحی کے ذریعے ہوگا، اس کا علم وحی کے ذریعے ہوگا۔ ابتدائی دور میں اسلام میں کیا تھا؟ قرآن نے دونوں راستوں کو بھی صحیح کہا ہے،
قرآن میں تفکر اور تدبر کرنے کی جو دعوت دی گئی ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان کو عقل استعمال کرتے ہوئے اپنے رب کی معرفت کے حصول کے لیے متمنی اور کوشش کرنی چاہیے. اپنے رب کے معرفت عقل کے ذریعے تفکر کر کے تدبر کر کے، اور اس کے بعد وہی جو معلومات اور علم آپ کے سامنے دیتا ہے وہ اتنا مستند ہے کہ اس سے ذرا برابر بھی اختلاف نہیں کیا جا سکتا. قرآن نے اور شریعت نے جو بتایا کہ وہی حاکم ہے، وہی حاکم ہے اور عقل اس کی معاون ہے. میں پھر کہتا ہوں کہ وہی حاکم ہے اور عقل اس کی معاون ہے. معتزلہ نے اس ترتیب کو الٹ دیا. معتزلہ نے کہا کہ عقل حاکم ہے اور وہی اس کی معاون ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تمام چیزیں وہی کی پیش کردہ جس کو عقل اگر تسلیم نہ کرے یا عقل کی سمجھ میں نہ آئے تو انسان حق بجانب ہے اس کو ریجیکٹ کرنے پر، اس کو مسترد کرنے پر. یہ گمراہی کا سب سے بڑا زینہ تھا. میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاتا لیکن اتنے پوائنٹس آپ کو بتاؤں گا کہ معتزلہ کے پوائنٹس کیا تھے. سب سے پہلا ہے کہ انہوں نے عقل کو اپنے اوپر مقدم کیا، جیسے کہ میں نے بھی آپ کے سامنے کہا. دوسرا، انہوں نے معجزات کی عقلی توجیہ کرنے کی کوشش کی. میرے محترم دوستو، معجزہ کہتے ہیں طبعی قوانین، وہ واقعہ جو طبعی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وقوع پذیر ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں. اور معجزہ یہ میٹا فزیکل ریالٹیز میں آتا ہے، عقل کے ذریعے اس کی توجیہ ممکن ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے. اب کون سا فزکس کا اور کیمسٹری کا کلیہ استعمال کرو گے، لا استعمال کرو گے اور بتاؤ گے کہ یہ فلاں لا کے تحت چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے؟ یہ ممکن نہیں ہے، چونکہ یہ معجزہ ہے. اور معجزہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوا کرتا ہے. آپ اس واقعے کا انکار بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ واقعہ تاریخ کے تسلسل کے ساتھ ہمارے ہاں بیان ہوتا ہوا آیا ہے. ہزاروں لوگوں نے اس کو دیکھا ہے، اس کی تصدیق کی ہے، لیکن واقعے کی حقیقت فزیکل لاس کے ذریعے ممکن نہیں، اس لیے کہ یہ معجزے ہیں. چونکہ معتزلہ نے معجزات کو عقل کے ذریعے توجیہ کرنے کی کوشش کی اور اس کی ناکامی کے نتیجے میں انہوں نے معجزات کا انکار کر دیا. انہوں نے صفات الہی کا بھی انکار کیا، انہوں نے تقدیر کا بھی انکار کیا. میں ان کے ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، صرف ایک پوائنٹ کے ڈیٹیل میں جاؤں گا. انہوں نے قرآن کو اللہ کی مخلوق قرار دیا. ہم عموماً سنتے ہیں کہ خلق قرآن کا فتنہ تھا. کیا فتنہ تھا ایکچولی؟ اس فتنے سے کیا نقصان پہنچا اور اگر وہ فتنہ باقی رہتا تو کیا نقصان پہنچتا؟ اس معاملے میں ہم کو اپنا ذہن صاف کر لینی چاہیے. انہوں نے قرآن کو اللہ کی مخلوق قرار دیا. اور مامون الرشید چونکہ معتزلہ کے عقائد سے متاثر ہو گیا تھا، اس نے علماء کو جمع کیا اور کہا کہ مان لو کہ قرآن مخلوق ہے. ہر دور میں کچھ علماء سلطان ہوا کرتے ہیں، آج کے دور میں بھی موجود ہیں، جو سلطان وقت کی ہاں میں ہاں ملا کر اس کی غلط بات کی بھی تعویل کر اس کو حق ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس وقت کے بہت سے علماء نے اس کو تسلیم کیا، لیکن ایک شخصیت اٹھ کھڑی ہوئی، وہ تھی حضرت امام احمد بن حنبل کی ذات گرامی. انہوں نے جب کہا تو کھلا کہا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن کلام اللہ ہے اور یہ مخلوق نہیں ہے. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے میرے دوستوں، میں آپ تمام کی توجہ چاہوں گا کہ قرآن کو مخلوق سمجھنے میں کیا نقصان تھا؟ آخر ایسا کیا نقصان ہو رہا تھا؟ دراصل اگر قرآن کو مخلوق تسلیم کر لیا جائے تو قرآن کی جو فائنل اتھارٹی اور سپریمیسی ہے وہ ختم ہو جاتی تھی. اس لیے کہ مخلوق کی اطاعت لازم نہیں ہے. مخلوق کی اطاعت لازم نہیں ہے، اطاعت تو خالق کی ہوگی. اور اگر قرآن مخلوق ہے تو قرآن کی اطاعت لازم نہیں ہے. قرآن کی جو سپریمیسی اور اتھارٹی اور اس کی جو انچیلنجبل پوزیشن ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن قابل تبدیل ہوتا. قرآن کو تبدیل کیا جاتا. قرآن اگر مخلوق ہے تو مخلوق کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہو سکتے. لیکن اگر قرآن کو جس لمحے آپ مخلوق کہیں تو آپ کو یہ حق خود بخود حاصل ہو جائے گا کہ آپ چاہیں تو شریعت کے اندر تبدیلی لا سکتے ہیں. یہ معتزلہ کا
یقین تھا۔ آج ہمارے پاس دور جدید میں جو اصلاح پسند مسلم قائدین یا نام نہاد دانشور ہیں، یا باطل کے گلیوں سے بھی یہ آواز آتی ہے کہ موجودہ زمانے سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اسلام کے اندر کچھ تبدیلیاں لائی جائیں، کچھ اصلاح کی جائے، کچھ ریفارمیشن لایا جائے، یہ ڈانڈے جا کر ملتے ہیں معتزلہ سے ہی۔ یہ وہی معتزلہ کی بازگشت ہے جو آج کے دور میں نئے الفاظ بدل کر ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہ فتنہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ فتنہ معتزلہ کا ہے۔ تو اگر قرآن ہوتا تو قرآن کی اطاعت لازمی نہیں ہوتی، جیسے کہ مخلوق کی اطاعت لازمی نہیں ہے۔ اب جب امام احمد بن حنبل ٹھہر گئے اس فتنے کے خلاف، تو پھر آپ نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، اور پھر اس کے بعد جب المتوکل کا زمانہ آیا تو یہ فتنہ ختم ہوا۔ المتوکل نے اس چکر سے وہ باہر نکل آیا اور اس نے کہا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے بلکہ قرآن کلام اللہ ہے۔ یہ جو جد و جہد احمد بن حنبل کی ہے، جو حکمت عملی آپ کی ہے، اس حکمت عملی کو ہم پیش نظر رکھیں تو ہمارے پاس 3 یا 4 نتائج نکلیں گے۔ سب سے پہلے، دین کو عقل کے تابع نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری عقل کچھ بھی کہتی ہو، لیکن روایت کے اعتبار سے دین میں جو بات پیش کی گئی ہے، عقل آپ کی اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے، آپ کو اس کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اور دوسری اہم ترین بات یہ کہ قانون سازی کا حق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، ان الحکم الا للہ۔ اور پھر تیسری اہم ترین بات، فکری فتنہ عسکری فتنے سے بڑا ہوتا ہے۔ معتزلہ نے کوئی جنگ نہیں لڑی، معتزلہ نے کوئی جنگ نہیں لڑی، لیکن تھوڑے سے عرصے کے لیے ساری امت مسلمہ ہل گئی، ساری امت مسلمہ ہل گئی۔ اور یہ پورا واقعہ ہم کو یہ بتاتا ہے کہ بعض دفعہ ایک جید عالم بھی پوری امت کو بچا سکتا ہے، جس طرح احمد بن حنبل نے بچایا۔ امام احمد بن حنبل نے پوری امت کو اس فتنے سے بچایا، اور المتوکل کے زمانہ آتے آتے یہ فتنہ پوری طریقے سے ختم ہو گیا۔ ایک اور فتنہ بر صغیر میں بھی آیا، جس کو ہم دین الہی کے نام سے جانتے ہیں۔ اکبر اعظم کے دور میں اپنی طاقت کے زام میں اکبر نے ہندو، مسلم اور دوسرے مذاہب کی اقوام کو ایک دوسرے سے قریب لانے کے لیے اس میں سے چند صفات ہر مذہب کے لے کر تمام مذاہب کا ایک کاکٹیل بنایا، اور اس کاکٹیل پر خود اس کے نورتن ایمان نہیں لائے۔ لیکن ایک ہلچل معاشرے کے اندر پیدا ہوئی، اور اس کے خلاف ہندوستان میں جو شخص سے کھڑی ہوئی اس کو ہم شیخ احمد سرہندی المعروف با مجدد الف ثانی کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ نے جنگ و جدل نہیں کی اکبر سے، جنگ کرتی تو شکست کھا جاتے، فتنہ پورا حاوی ہو جاتا۔ اگر غلط اسٹریٹجی اپنائی جائے تو فتنے کو پنپنے کا موقع ملتا ہے، تاریخ ہم کو یہ بتاتی ہے۔ اکبر اعظم کہ اس فتنے کے مقابلے میں مجدد الف ثانی نے کوئی جنگ نہیں کی، بلکہ انہوں نے ایک بہترین حکمت عملی اختیار کی۔ انہوں نے مغل شہزادے جو اکبر کے بعد زمام کار اپنے ہاتھ میں لینے والے تھے بشمول ولیعہد کے، ان کے عقیدوں کو بچا کر دین الہی سے ان کے عقیدوں کو آلودگی سے بچانے کی پوری کوشش کی کہ ان کے عقیدوں میں بگاڑ نہ آنے پائے۔ اکبر کو تو عقیدے کے اعتبار سے اس کی درستگی کے امکانات بہت ختم تھے، لیکن آنے والے جو شہزادے ہیں وہ کم از کم اسلام کے حوالے سے راس العقیدہ ہوں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اکبر کے بعد جب جہانگیر تخت نشین ہوا تو اسی کے ہاتھوں اس کے نورتوں کا قتل ہوا، جو ابوالفضل اور فیضی ہے، جنہوں نے اکبر کو بھڑکا کر، اکبر کو بہکا کر دین الہی کے قیام کے اندر کوشش کی تھی۔ یہ اسٹریٹجی اور حکمت عملی ہے۔ ایک عالم دین نے پورے شہنشاہ کے دین کا خاتمہ کیا، اور پھر اس کے بعد اس نے امت مسلمہ کو اس کے مضر اثرات سے بچانے کی کوشش کی۔ محترم سامعین کرام، ایک اور فتنہ تاریخ کے اندر موجود ہے جس کو ہم باطنیہ کا فتنہ کہتے ہیں۔ باطنی فتنہ، اس سے پہلے کہ جتنے فتنے ہیں اس میں یہ تھا کہ قرآن کو بدل دو، شریعت کو بدل دو، قرآن کے الفاظ میں یا شریعت کے الفاظ میں رد و بدل کر دو۔ لیکن باطنی فتنہ ایک ایسا فتنہ ہے جس نے
قرآن کے اور شریعت کے الفاظ کو برقرار رکھتے ہوئے اس کے مفہوم کو تبدیل کرنے کی کوشش کی. اس کا مفہوم بدل دو، اس کا مطمع نظر بدل دو، اس کا مطلب بدل دو. باطنیہ فرقے کے دو گروہ ہیں، ایک اسماعیلیہ فرقہ اور ایک کرامتہ. دو گروہ ہیں باطنیہ کے، اور ان کا مطالبہ یہ تھا، یا ان کا عقائد کا مطمع نظر یہ ہے کہ قرآن کے ظاہری معنی غلط ہیں. قرآن کے جو ظاہری معنی لیتے ہیں، قرآن کے باطنی معنی الگ ہیں، ظاہری معنی الگ ہیں، اور ظاہری معنی غلط ہیں، اور باطنی معنی کو صرف ان کا امام جانتا ہے، کوئی دوسرا نہیں جان سکتا. یہ ان کا عقیدہ تھا. اور پھر اس کے بعد ایک عقیدہ یہ تھا کہ خاص لوگ جو ان کے ہوتے ہیں ان پہ شریعت نافذ نہیں ہوتی. نماز روزہ ان کے لیے ضروری نہیں ہے، نماز روزہ ان کے لیے ضروری نہیں ہے. اور یہ کرامتہ کا گروپ اتنا طاقتور بنا کہ انہوں نے مکے پر حملہ کیا، 30,000 حاجیوں کو ختم کیا، حجر اسود کو وہ اٹھا کر لے گئے، اور 22 سال کے بعد پھر حجر اسود کو اس کے مقام پر لایا جا سکا. اور یہ آج کی ٹرمنالوجی کے اعتبار سے اس زمانے کے دہشت گرد اور ٹیررسٹ تھے. ان سے جنگیں ہوئیں، اور پھر اس کے بعد اس گروہ کو ختم کر دیا گیا. یہ بڑے بڑے فتنے ہیں. ان فتنوں میں کے بعد ملت اسلامیہ سے ایک شخصیت اٹھتی ہے جو آج تک بھی اسلام کے فکری محافظ کی حیثیت رکھتی ہے، جن کو حجت الاسلام امام غزالی کہا جاتا ہے، جنہوں نے ان نظریاتی فتنوں کا بڑی کامیابی کے ساتھ مقابلہ کیا، بڑی کامیابی کے ساتھ مقابلہ کیا. یونانی فلسفے سے اقلیت کا جو سیلاب آیا تھا، ان یونانی فلسفیوں کا جواب دینے کے لیے انہوں نے تحفۃ الفلاسفہ نامی کتاب لکھی، جو آج بھی ایک معرکۃ الآراء کتاب ہے فلسفے کے موضوع پر. انہوں نے باطنیوں کے رد میں ایک کتاب لکھی انہوں نے، جس کو فضائل باطنیہ کہا جاتا ہے، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ قرآن کے معنی اگر ہر شخص تبدیل کرتا ہے تو کوئی شریعت باقی نہیں رہتی. اور تیسرا جو بڑا کارنامہ امام غزالی کا ہے کہ تصوف کے ذریعے سے جو غیر اسلامی عناصر اور غیر اسلامی عقیدے اسلام کے اندر آ رہے تھے، اس کی اصلاح کرنے کی انہوں نے کوشش کی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے احیاء العلوم ایک معرکۃ الآراء کتاب کی لکھی، جو تصوف کے حوالے سے اس کی اصلاح کا کام آج بھی انجام دے سکتی ہے. امام غزالی نے بتایا کہ فقہ بغیر روحانیت کے ایک خشک ترین چیز ہے. غور سے سماعت فرمائیں، فقہ روحانیت کے بغیر، اگر آپ نماز پڑھتے ہوں اور فقہ کے حوالے سے پڑھتے ہوں، مستند حوالے سے پڑھتے ہوں، رکوع آپ نے کیا، سجدہ آپ نے کیا، آپ نے پورے سنتیں ادا کی، نماز کی، پورے فرائض ادا کیے، لیکن روحانیت یعنی اگر اس کے اندر خشوع و خضوع کا پہلو نہیں ہے تو آپ کی نماز تو ادا ہو جائے گی، لیکن وہ جو مقصد نماز ہے وہ حاصل نہیں ہوگا اگر خشوع و خضوع نہ ہو. تو انہوں نے یہ بتلایا کہ خشوع و خضوع کا بھی پیدا کیا جانا عبادت کے اندر ضروری ہے، جس کو انہوں نے روحانیت سے تعبیر کیا. عبادت کے اندر اگر روحانیت نہ ہو تو وہ ایک خوش ترین چیز ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ روحانیت میں اگر شریعت نہ ہو، غور سے سماعت فرمائے، روحانیت میں اگر شریعت نہ ہو تو وہ سری گمراہی ہے. روحانیت میں اگر شریعت نہ ہو، بہت خشوع کے ساتھ آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہو لیکن شریعت سے ہٹ کر رہے ہو تو گمراہی ہے. 2 سجدے کے بجائے 3 سجدہ کر رہے ہو، ایک رکوع کے بجائے 3 رکوع کر رہے ہو اور سمجھ رہے ہو کہ میرے اندر بہت بڑی روحانیت ہے، یہ سری گمراہی ہے، اس لیے کہ شریعت نے اس کا حکم نہیں دیا ہے. یہ امام غزالی کا موقف ہے. اس طرح ہم اس کے بعد صلاح الدین ایوبی کے دور میں، ایوبی کے دور میں، معافی چاہتا ہوں، صلاح الدین ایوبی کے دور میں صلیبی جنگیں آئیں، یلغار ہوئی یورپ کی. یہ صرف عسکری فتنہ نہیں تھا بلکہ یہ یلغار نظریاتی بھی تھی. صلیبی رائٹرز نے، صلیبی مصنفین نے، صلیبی اس دور کے صحافیوں نے عسکری حملے کے ساتھ ساتھ اسلام پر نظریاتی حملہ بھی شروع کیا.
سب سے پہلا تھا کہ ان کے مطابق اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، محبت و اخوت سے نہیں، عقیدے کی قوت کی بنیاد پر نہیں، اللہ کی وحدانیت کی بنیاد پر نہیں، رسالت و آخرت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ دنیا میں جس قدر بھی اسلام پھیلا ہے وہ تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ نمبر 2، وہ یہ کہتے تھے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ انسانوں کا کلام ہے۔ دیکھیں یہ جو فکری فتنے ہیں کس طرح دین سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن انسانی کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی معاذ اللہ صرف ایک سیاسی لیڈر تھے، صرف ایک سیاسی لیڈر تھے۔ انہوں نے ان نظریات کی مسلمانوں پر الغار کی تاکہ مسلمان اس عقیدے کی مضبوطی کے راستے سے ہٹ جائیں۔ اور آج بھی آپ دیکھیں بہت سے مستشرقین، اورینٹالوجسٹ اسی الفاظ کی اور اسی الزامات کی جگالی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، حالانکہ سینکڑوں دفعہ شافی و کافی جواب ان موضوعات پر دیا جا چکا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ انہی الزامات کی جگالی کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آج کے دور کے جو فتنے ہیں یہ کوئی نئے فتنے نہیں ہیں، وہ ماضی ہی کے فتنے ہیں جو نقاب اوڑھ کر ایک نئی شکل میں ہمارے سامنے آئے۔ جیسے عقل پرستی، یہ معتزلہ کا فتنہ ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے بتایا کہ عقل پرستی یا اقلیت پرستی عین سے یہ معتزلہ کا فتنہ ہے، ریشنلزم جس کو کہتے ہیں۔ آج اگر ہم دیکھیں گے سائنٹسزم اسی فتنے کا روپ ہے، سائنٹسزم اسی فتنے کا روپ ہے۔ آپ باطنیت کا فتنہ لیں، باطنیت کا جو فتنہ ہے وہ اسماعیلیہ اور خرامتہ کا ہے، اور آج کے دور میں کیا نعرہ لگایا جاتا ہے؟ بی اسپرچول بٹ ڈونٹ بی ریلیجیس۔ یہ نعرہ لگا جاتا ہے بی اسپرچول، روحانی بنو لیکن مذہبی مت بنو، بی اسپرچول بٹ ڈونٹ بی ریلیجیس۔ یہ وہی باطنیہ کا فتنہ ہے جو نئی بوتل میں پرانی شراب لے کر ہمارے سامنے آ رہا ہے، سیم وہی، کوئی ڈیفرنس نہیں۔ صلیبی فتنہ، میں نے کہا کہ صلیبی صرف عسکری الغار نہیں تھی بلکہ وہ نظریاتی الغار بھی تھی۔ تو صلیبی فتنے میں کیا ہوا تھا کہ اس میں یہ کہا جائے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اسلام تشدد پسند مذہب ہے، اسلام سے بچنا چاہیے، اسلام دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ یہ نئے نعرے نہیں ہیں، پرانے نعرے نہیں ہیں، یہ بالکل نئے نعرے ہیں۔ آج جو اسلام فوبیا جو ہے، اسلاموفوبیا جو ہے، وہ اسی کی بدلی ہوئی شکل ہے کہ اسلام کو کسی لحاظ سے اس طریقے سے بدنام کیا جائے کہ اسلام کے حوالے سے لوگ جو ہے نا اس کے قریب نہ آنے پائیں اور اس کو ایک خطرہ تصور کریں۔ تو میرے محترم دوستو، یہ وہ بڑے بڑے فتنے تھے جن کا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ نفاق کا فتنہ، ارتداد کا فتنہ، جھوٹے نبیوں کا فتنہ، خلق قرآن کا فتنہ، یہ سارے فتنے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، قرآن اس کے تعلق سے کیا حکم دیتا ہے اور کیا حکمت عملی ماضی میں ہم نے اختیار کی ان فتنوں کے ختم ہونے کے لیے۔ یہ میری تقریر کا آدھا حصہ ختم ہو۔ اب آدھا حصہ موجودہ دور کے فتنے کیا ہیں اور اس کا کیا قرآنی حل ہے، اور موجودہ دور کے فتنوں کے لیے قرآن کس قسم کی حکمت عملی اختیار کرنے کی ہم کو تلقین کرتا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے، آج کا دور بہت تعلیم یافتہ دور ہے۔ سائنس و ٹیکنالوجی کی ترقی نے زندگی کو بہت آسان بنا دیا، ہزاروں میل کی مسافتیں چند گھنٹوں میں طے ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود آج کا انسان سکون سے بالکل آ رہی ہے۔ وہ کرب کے عالم میں، اضطراب کے عالم میں، تکلیف کے عالم میں اس کے چین، دل کو چین، سکون و قرار نہیں ہے۔ اور اسپیشلی وہ لوگ جو شہروں کی میکینیکل اور گھما کی زندگی میں ہیں، ان کے پاس تو سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن نے بہت پہلے اعلان کیا تھا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے ذکر کے بغیر، یعنی جو میری ہدایت سے منہ موڑے گا، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ ایک جگہ اور قرآن نے کہا تھا کہ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، قلوب کا سکون اللہ کے ذکر میں پوشیدہ ہے۔ ہم نے ذکر کو چھوڑ دیا، بے سکونی کی کیفیت کا شکار ہو گئے۔ چلیے آئیے آج کی اس کو تمہید کے طور پر لے کے ہم دیکھیں کہ آج کے دور کے فتنے کیا ہیں۔ محترم سامعین کرام اور میرے نوجوان بچوں، آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ جو نظریاتی طور پر ہے وہ الہاد کا فتنہ ہے،
ایتھیزم جس کو کہتے ہیں. حالانکہ ایتھیزم کا نظریہ اینشنٹ پیریڈ سے ہے. ایتھیزم کا مطلب یہ ہے، الحاد کا مطلب ہے خدا کو نہ ماننا، ڈینائل آف دی ایگزسٹنس آف دی گاڈ، ریفیوزل آف دی ایگزسٹنس آف دی گاڈ. خدا کا مکمل انکار کرنا، اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ خدا نام کی کوئی ہستی اس کائنات کے اندر موجود نہیں ہے، مجھے کسی خدا نے پیدا نہیں کیا، یہ میری زندگی ہے، اس کے بعد میری زندگی مکمل طور پر ختم ہو جائے گی، پھر کوئی نئی زندگی کا آغاز ہونے والا نہیں ہے. اور اس سے ملتے جلتے فلسفے بھی صدیوں کے اندر گزشتہ صدیوں میں آئے، جیسے کہ اسکیپٹسزم کہا جاتا ہے یا اگنوسٹسزم کہا جاتا ہے، شکوک. ہوگا خدا موجود، لیکن میرے پاس علم کا کوئی ذریعہ ایسا موجود نہیں ہے کہ میں تصدیق کر سکوں کہ خدا موجود ہے. یہ بھی الحاد کی بدلی ہوئی شکل ہے. ایک ڈائزم آتا ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ خدا تو موجود ہے لیکن وہ ڈے ٹو ڈے افیئرز میں انوالو نہیں ہے. ہم کو آزادی ہے، جو چاہے کر سکتے ہیں، ڈے ٹو ڈے افیئرز پہ خدا انوالو نہیں ہو سکتا، اس کو ڈائزم کہا جاتا ہے. تو ایسا مختلف قسم کے نظریات آئے جو الحاد کی طرف ہم کو اشارہ کرتے ہیں. الحاد کے جو بنیادی دلائل ہیں بہت ہی مختصر عرصہ اس میں میں پیش کروں گا، اس لیے کہ یہ نظریہ اس وقت سب سے زیادہ سم قاتل ہے ایمان کے لیے اور اسلام کے عقیدے کے لیے. اس کا نظریہ یہ ہے کہ یہ کائنات خود بن گئی، اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہے، کسی حادثے کے ذریعے کائنات بن گئی. بہت سے فلاسفرز اور بہت سے سائنٹسٹ اور بہت سے دانشور اس نظریے کے حامی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ خدا ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے. ملحد کہتے ہیں نہیں، جب خدا کا وجود ہی نہیں ہے تو یہ کائنات ازلی ہے، یہ ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ ہمیشہ موجود رہے گی. یہ ہم کو نہیں معلوم، لیکن ہمیشہ سے یہ موجود ہے. اور ملحدین یہ بھی نعرہ لگاتے ہیں کہ مذہب کو انسانوں نے بنایا ہے. مذہب کوئی ڈیوائن چیز نہیں ہے، اس کو اٹ ہیز بین کنفیگرڈ بائی مین، اس انسانوں نے مذہب کو بنایا ہے. اور پھر اس کے بعد شر جس کو کہتے ہیں ایول، وہ خدا کے وجود کے خلاف ایک دلیل ہے. کیسے ممکن ہے کہ خدا شر کو پیدا کرے؟ خدا خیر کو پیدا کر سکتا ہے، جانتے ہیں، لیکن شر کو کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اگر خدا موجود ہے تو پھر کائنات میں ظلم و ستم کیوں ہو رہا ہے؟ ابھی میں آپ کو وہ ڈیبیٹ یاد دلاؤں گا جو شمائل ندوی اور جاوید اختر کے درمیان ہوا تھا. انہی پوائنٹس کی بنیاد پر ہوا تھا. جاوید اختر نے یہ کہا تھا کہ اگر خدا موجود ہے تو غزہ کا سانحہ کیسے ہو رہا ہے؟ معصوم بچے بموں کا شکار کیسے ہو رہے ہیں اور خدا بیٹھ کے دیکھ رہا ہے اس کو؟ میں ایسے خدا کو نہیں مانتا. اور شمائل ندوی نے یہ ثابت کیا تھا کہ شر کے وجود کے بغیر، شر کا وجود خود خدا کے موجود ہونے کی دلیل ہے. وہ خیری و شرری من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت. ایک بڑے عالم نے بہت پیاری بات کہی تھی جو میرے دل کو لگ گئی. انہوں نے کہا کہ یہ دنیا انصاف کے اصولوں پر نہیں بنائی گئی. یہ دنیا، میں آپ سب کی توجہ چاہوں گا، یہ دنیا انصاف کے اصولوں پر نہیں بنائی گئی. اگر انصاف کے اصولوں پر بنائی جاتی تو ایک ظالم کو اس دنیا کے اندر فوری اس کے ظلم کا بدلہ دے دیا جاتا. بلکہ یہ دنیا امتحان کے اصولوں پر بنائی گئی. ایک امتحان حال میں بچہ اپنے کوشچن پیپر کے اندر پوری آزادی محسوس کرتا ہے، چاہے تو سوالات کے جوابات لکھے یا چاہے تو فلمی گانے لکھے، کوئی ممتحن اس کا ہاتھ نہیں پکڑتا. اس لیے کہ امتحان حال امتحان کی بنیاد پر تشکیل دیا گیا ہے. اسی طرح یہ دنیا بھی امتحان کی بنیاد پر تشکیل دی گئی ہے. اور اگر یہاں کسی ظالم کو سزا نہیں ملتی تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے بعد لازماً ایک دنیا کو ایسی آنا ہے جہاں ظالم کو اس کے اپنے کردار کی سزا ملنی چاہیے، ورنہ پھر یہ دنیا، اس کا قانون، اس کا چلنا نامکمل ہو کر رہ جائے گا. تو شر کا وجود خدا کے خلاف دلیل نہیں ہے، بلکہ شر کا وجود خدا کے وجود کی دلیل ہے. اس کو شمائل ندوی نے ثابت کیا تھا اور جاوید اختر صاحب منہ دیکھتے رہ گئے تھے. اب اس کے بعد دیکھیں کہ قرآن کیا کہتا ہے. یہ وہی اعتراضات ہیں ملحدین کے جو آج سے 1500 سال پہلے کفار قریش دیا کرتے تھے کہ دنیا بس دنیا ہے، اس دنیا کے بعد کسی دوسری دنیا کا وجود نہیں ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟
وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر وما لهم بذلک من علم ان هم الا یظنون۔ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ زندگی تو ہماری صرف دنیاوی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور زمین زمانہ ہلاک کرتا ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں، حالانکہ انہیں اس کی کچھ بھی حقیقت نہیں معلوم، فقط اپنے گمان کے گھوڑے وہ دوڑا رہے ہیں۔ یہ قریش نے اس زمانے میں کہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مرنے کے بعد ہم کو دوبارہ اٹھایا جا گیا، دنیا کی زندگی بس ہماری دنیا کی زندگی ہے۔ اور آج کا ملحد بھی یہی کہتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہے۔ یہ وہی دلائل ہیں جو 1500 سال پہلے سے مستقل طور پر دہراتے چلے آ رہے ہیں، اور قرآن نے اس کا مکمل طور پر جواب دیا ہے۔ اس کے بعد الہات کے خلاف قرآن نے کیا دلیلیں دی ہیں، میں ایک دو دلیلیں آپ کو بتاؤں گا، اسپیشلی آج کی نوجوان نسل کو، وہ لوگ بہت غور سے سنیں۔ قرآن کی پہلی دلیل یہ کہ ملحد یہ کہتا ہے، اس سے پوچھو تجھے کس نے پیدا کیا؟ وہ کہا نہیں، کسی نے پیدا نہیں کیا مجھے۔ اس سے یہ پوچھو کیا تو خود پیدا ہو گیا؟ خود سے تو پیدا ہو گیا؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں خود سے تو پیدا نہیں ہوا، میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس سے یہ پوچھو کہ کیا تو نے اپنے آپ کو پیدا کیا؟ وہ کہے گا کہ نہیں، میں نے اپنے آپ کو تو پیدا نہیں کیا، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ دیکھیں قرآن پنگ پوائنٹ جواب دیتا ہے، کیا وہ بغیر کسی خالق کے پیدا ہوئے یا وہ خود خالق ہیں؟ یہ آج کے دور میں بھی فلسفے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اگر یہ کہیں کسی ملحد سے کہ کیا تو خود پیدا ہوا، وہ بولے گا نہیں، ناممکن ہے۔ اس سے پوچھیں گے کہ کیا تو نے اپنے آپ کو پیدا کیا؟ وہ کہے گا کہ نہیں، ممکن نہیں ہے، لیکن تو ہے موجود، اس کا مطلب ہے کہ تو پیدا ہوا ہے، تبھی تو موجود ہے۔ اور جب تو موجود ہے اور تجھے کسی نے پیدا نہیں کیا تیرے عقیدے کے مطابق، تو نے اپنے آپ کو بھی نہیں کیا، کسی دوسرے نے بھی نہیں کیا، تو اللہ کا وجود اسی سے ثابت ہوا کہ اللہ کا موجود ہے جس نے تجھے پیدا کیا اس لیے کہ تو موجود ہے۔ اس کو کاسمولوجیکل آرگیومنٹس کہا جاتا ہے، جس کا توڑ آج تک فلسفے کی زبان میں نہیں ہو سکا، اور اس کی دلیل قرآن سے ملتی ہے۔ دوسری دلیل لے، اس کائنات پر اگر آپ غور کریں، آپ کو اس کائنات کے اندر ایک بہترین قسم کا نظم، توازن، ایکویلیبریم ملے گا۔ That shows that this universe has been designed and so precisely configured، اتنی پریسائزلی یہ کائنات کانفیگرڈ ہے کہ اگر اس کے فزیکل کانسٹنٹ پہ ذرے برابر بھی فرق ہو جائے تو اس کے سیارے ایک دوسرے سے ٹکرا کر ختم ہو جائیں گے۔ زمین کا چاند سے جتنا فاصلہ ہے اور زمین اور چاند کی جسامت کا جو فرق ہے، اس فرق کے اعتبار سے زمین اور چاند کے درمیان کی قوت جاذبہ کا کانسٹنٹ اتنا ہی رکھا گیا۔ وہ کانسٹنٹ ذرا بھی کم ہوتا یا ذرا بھی بڑا ہوتا، یا تو زمین چاند میں گھس جاتی یا چاند زمین میں گھس جاتا اور ختم ہو جاتی دنیا۔ مجھے بتائیں، اتنا پریسائزلی کیلیبریشن ایک حادثے کے ذریعے ممکن نہیں ہے۔ ایک حادثے کے ذریعے ایسا کیلیبریشن نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ویری ہائیسٹ کوالٹی والا کیلیبریٹر موجود ہے جس نے اس دنیا کو کیلیبریٹ کیا ہے، اور اس کیلیبریٹ کا کام ہے خدا۔ قرآن کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق، شب و روز کی گردش، دن اور رات کا اختلاف، یہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اس پر جتنا غور کرو گے اللہ کی معرفت کے اتنے ہی قریب پہنچو گے، جتنا غور کرو گے اللہ کی معرفت کے اتنے ہی قریب پہنچو گے۔ اب یہ کتاب میں مولانا وحید الدین خان صاحب نے لکھا تھا کہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے اس بات پر جب میں سنتا ہوں کہ فلاں سائنٹسٹ دہریہ ہے، لیکن سائنٹسٹ کا دہریہ ہونا اور خدا کو نہ ماننا میری سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ سائنس اپنے راز کھول کر سائنٹسٹ کے سامنے اس طرح رکھتی ہے کہ ان کے مطالعے کے بعد اللہ کی معرفت خود بخود حاصل ہوتی چلی جاتی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آخری دلیل دوں گا، کئی دلیلیں ہو سکتی ہیں لیکن وقت کی کمی کے پیش نظر میں آخری دلیل آپ کو دوں گا کہ اگر خدا نہیں ہے تو پھر اچھا اور برا کیا ہے؟ اچھائی اور برائی کو آپ کیسے ڈیفائن کر پاؤ گے؟
نازی نے بھی اپنے آپ کو اچھا کہا تھا، جرمنوں نے اپنے قتل عام کو، آج نیتنیاہو بھی اپنے آپ کو اچھا کہتا ہے، آج امریکہ بھی اپنے آپ کو اچھا کہتا ہے، لیکن سب کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ تو وہ کون سی کسوٹی ہے جس پر پرکھ کر آپ کہو گے کہ یہ اچھا ہے یا برا؟ خدا کے بغیر اس کا کوئی تصور ممکن نہیں۔ قدرت نے کہا تھا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قرآن نے کہا کیا انسان کے اندر اللہ نے اخلاق رکھ دیا ہے، اچھائی اور برائی کی تمیز رکھ دی ہے، اس کو پیش نظر رکھا جائے۔ یہ پہلا فتنہ الحاد کا تھا۔ میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں، ایک 10 منٹ کے اندر میں ختم کر دوں گا کہ دوسرا جو بڑا فتنہ ہے وہ فتنہ ہے مذہب کو نجی دائرے میں سمیٹنے کا۔ آج کی مہذب دنیا اور جدید تعلیم یافتہ ذہن اور مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب فرد اور خدا کا نجی معاملہ ہے، اس کو معاشرتی، سماجی، سیاسی، اخلاقی دائروں میں نہ لانا چاہیے، اور نہ مذہب اس کا اہل ہے کہ ان دائروں میں انسانیت کی رہنمائی کر سکے۔ حالانکہ اگر قرآن کو پڑھیں تو پتہ چلے گا، قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یعنی مذہب یہ وہ ٹول ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں، مذہب سے میری مراد اسلام ہے، زندگی کے ہر شعبے میں انسانیت کی مکمل رہنمائی کر سکتا ہے۔ اس کو چھوڑ کر مذہب کو بالکل نجی دائرے کے اندر سمیٹنے کی کوشش کرنا یہ فتنے کو آواز دینے کے برابر ہے، اور آج کے دور کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ ہم مسلمانوں کو قائل کرنے میں تکلیف محسوس کر رہے ہیں، یہ بتاتے ہوئے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو زندگی کے تمام شعبے میں انسانیت کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ ہمارا جدید ذہن، جدید تعلیم یافتہ نوجوان اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اس کے بعد قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، قرآن یہی کہتا ہے کہ اپنی عبادت، معیشت، سیاست سب اللہ کے لیے ہے۔ اس کے بعد ایک تیسرا فتنہ، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے کہا، قادنیت کا فتنہ اترا۔ بر صغیر میں گزشتہ صدی میں ایک شخص اٹھتا ہے غلام محمد نام کا، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، بروزی نبی اور ذلی نبی کی اصطلاحوں میں ملت کو الجھاتا ہے اور جگہ پکڑ لیتا ہے اور قوت حاصل کر لیتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انگریزوں نے بھی اس فتنے کو ہوا دینے میں بہت زیادہ کوششیں کی، لیکن اس کے باوجود چند لاکھ فالوور آج بھی اس کے موجود ہیں، نہ صرف ہندوستان اور بر صغیر میں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی، اور یہ معاشی طور پر اتنے مستحکم ہیں کہ یہ آج بھی فتنہ تیزی کے ساتھ اپنے پیر پھیلا رہا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ آج بھی علماء اکرام کو اس کے خلاف جد و جہد کرنی پڑ رہی ہے، لوگوں میں اویئرنیس پھیلانا پڑ رہا ہے۔ اور میں آپ کے سامنے کہوں گا، حضرت ابوبکر صدیق نے مسلمہ بن کذاب کے ساتھ اس فتنے کو دبانے کی جو سنت چھوڑی تھی، ہم نے اس سنت پر عمل نہیں کیا۔ ہم نے اس سے غلام احمد قادیانی سے مناظرہ کیا، مباحثہ کیا، اس کو شہرت دی، اس کے افکار کو ہم نے اپنے ذریعے سے پھیلایا نادانستہ طور پر، جس کے نتیجے میں اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہو گئی کہ آج وہ فتنہ آلموسٹ ایک صدی گزرنے کے باوجود برقرار ہے اور ہماری پہنچ سے باہر ہے۔ ایک اور فتنہ اٹھا تھا قادنیت کے بعد جو آج بھی موجود ہے، وہ انکار حدیث کا فتنہ۔ پھر بر صغیر کے اندر غلام احمد پرویز جیسے ایک شخص نے انکار حدیث کے فتنے کو اٹھایا۔ انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ حدیث شریعت کا ماخذ نہیں ہے، لیکن ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ شریعت کے دو ماخذ ہیں، ایک قرآن اور دوسرا اللہ کے رسول کی سنت جس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ یہ دونوں بھی شریعت کے ماخذ ہیں، لیکن وہاں یہ بتلانے کی کوشش کی کہ ہماری ہدایت کے لیے قرآن کافی ہے، کیا قرآن ناکافی ہے جو ہم کو حدیث کی ضرورت پڑے؟ جبکہ عموماً فقہ کی زبان میں یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کو، حدیث کو قرآن کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی قرآن کو حدیث کی ضرورت ہے۔ غور فرمائیں، حدیث کو قرآن کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی قرآن کو حدیث کی ضرورت ہے۔ قرآن دستور ہے، قرآن حکم دیتا ہے، لیکن حکم پر عمل کیسا کرنا یہ حدیث کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کتنے وقت کی نماز، کب کب پڑھی جائے، کتنی رکعتیں پڑھی جائیں، ان رکعتوں کی نوعیت کیسی ہو، یہ تفصیلات اگر آپ قرآن میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو نہیں ملے گا، یہ حدیث میں ملے گا آپ کو۔ اس لیے تو قرآن نے لازم قرار دیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کی جائے اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کی جائے۔
کوئی اگر یہ کہے کہ میں اللہ کی اطاعت کروں گا اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کروں گا، وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ بلکہ قرآن نے یہاں تک کہا کہ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ قرآن نے یہ بھی کہا کہ رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے وہ روک دے اس سے رک جاؤ، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ یہ ساری آیتیں اس بات پر بتاتی ہیں کہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث بھی ایک ماخذ ہے۔ یہ عموماً ان لوگوں کی ٹیکنیک یہ ہوتی ہے کہ یہ بھی معتزلہ ہی کا ایک گروپ ہے، معتزلہ ہی کی بدلی ہوئی شکل ہے کہ بخاری اور مسلم اور صحیح ستہ سے کچھ ایسی حدیثیں ڈھونڈ کے لاتے ہیں جو روایت پہ تو پکی ہیں لیکن بظاہر عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی، اس لیے کہ ہر شخص کی عقل کا پیمانہ الگ الگ ہوتا ہے۔ تو عام آدمی کی عقل شاید اس کو تسلیم نہیں کرتی، اس کو بنیاد بنا کر وہ پوری صحیح ستہ کی احادیث کو ساقط الاعتبار قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ آتھنٹک ہمارے پاس ایک ہی کتاب ہے، وہ قرآن ہے، احادیث کا مجموعہ آتھنٹک نہیں ہے۔ یہ ٹیکنیک اپنا کر مسلمانوں کو اسلام کے راستے سے برگزشتہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ آج کے دور کا بہت بڑا فطرہ ہے، اور ہمارے تمام نوجوانوں سے جو اس حوالے سے کسی بھی قسم کے شکوک و شبہات کا شکار ہے، میں کہوں گا کہ مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سنت کی آئینی حیثیت کا کم از کم 2 یا 3 دفعہ مطالعہ کریں، آپ کے سارے شکوک و شبہات حدیث کے حوالے سے ختم ہو جائیں گے۔ اس سے زیادہ معرکۃ الآراء کتاب اب تک اردو زبان میں نہیں لکھی گئی ہے، جدید ذہن کو سامنے رکھ کر لکھا گیا۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں کہ آج کا 5واں جو فتنہ ہے وہ لبرلزم ہے، اباحیت۔ آج کے دور کا انسان کسی بندش کے تحت جینا نہیں چاہتا، وہ اپنے لذت کی دنیا کے حصول کے لیے کسی بھی حدود کی پابندی نہیں کرنا چاہتا، چاہے وہ اللہ کے قائم کردہ حدود ہی کیوں نہ ہو۔ وہ شتر بے مہار کی طرح جینا چاہتا ہے، وہ مذہب کے قریب بھی اس لیے نہیں آنا چاہتا کہ مذہب اس پر اخلاقی حدود اور اخلاقی بندشیں عائد کرتا ہے۔ یہ آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس فتنے سے ہم کو اپنے نوجوانوں کو بچانا چاہیے۔ اس فتنے کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم جس پرستی، بے حیائی، خاندان کا خاتمہ، صرف اپنی زندگی کو کیئر کرنا، اس قسم کے فتنے اس بڑے فتنے سے نکلتے آ رہے ہیں۔ نوبت اس وقت اس دنیا میں یہاں تک آ پہنچی ہے کہ بہت سے ممالک میں ہم جنسوں کی شادی کو لیگلائز کیا جا رہا ہے۔ استغفر اللہ، انسان کی گراوٹ کا اور اخلاقی دیوالے پن کا یہ معیار ہو چکا ہے۔ حالانکہ قرآن نے کہا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون۔ جو اللہ کے حدود کو پھلانگتے ہیں وہ ان کا شمار ظالموں میں ہے۔ ایک اور فتنہ آج کے دور کا چھٹا فتنہ یہ ہے، اس آئی ٹی نے اور آئی ٹی کے جابس نے ہمارے خاندانوں کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ پیدا کر دیا ہے۔ راتوں کی ڈیوٹی، ہماری بچیاں راتوں میں جاتی ہیں، آئی ٹی میں مردوں کے درمیان ڈیوٹی کرتی ہیں، اسلامی تعلیمات اور عقیدے کی قوت ان کے ساتھ موجود نہیں ہے، شیطان کے ہتھ کنڈے چاروں طرف موجود ہیں، جس کے نتیجے میں فحاشی و بدکاری اور غیر مسلموں سے شادی کے ایسے ایسے مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ اللہ کی ہم پناہ مانگتے ہیں۔ یہ موجودہ دور کا فتنہ ہے، حالانکہ اسلام نے اس سے سخت منع کیا ہے۔ کوئی اس کا حل ڈھونڈ کر نکالنا پڑے گا، خالی یہ نہیں کہ کسی مسلم لڑکی نے کسی غیر مسلم لڑکے سے شادی کا ارادہ کیا اور ہم پہنچ گئے اس کو کنسول کرنے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے۔ اس سے مطلب حاصل نہیں ہوگا۔ یا ایسا ہی ہے کہ کسی درخت بیمار ہو جائے اور اس کے پتوں کو آپ دھونے پڑ جائیں اور دھوتے ہوئے سمجھیں کہ درخت کی بیماری دور ہوگی، درخت کی بیماری دور نہیں ہوگی۔ روٹ کاز کو آپ کو ایڈریس کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے اسلام اس بات سے منع کرتا ہے کہ اپنی گھر کی بیٹی رات میں جا کر نوکری کرے، آپ کوئی اور ذریعہ تلاش کیجیے۔ آپ بڑی تنخواہ کے لالچ میں اپنی بچیوں کو بھیجتے ہیں اور جب نتیجہ سامنے آتا ہے تو سر پیٹ لیتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، قرآن نے سورہ نور میں کہا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے مسلمان مردوں کے لیے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو اور پھر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ شرمگاہوں کی حفاظت کے حوالے سے قرآن میں کتنے مقامات پر کہا گیا۔ یہ کہا گیا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا مت کرو نہیں کہا گیا، زنا کے قریب مت پھٹکو۔ اور
عورتوں لڑکوں اور لڑکیوں کا راتوں میں جاب کے حوالے سے ایک ہال میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے بازو بیٹھ کر رات تمام جاب کرنا، اس سے فتنہ نہیں پھیلے گا تو پھر اور کیا پھیلے گا؟ یہ آج کے دور کا بہت بڑا فحاشی کا فتنہ ہے، یہ نظریاتی نہیں، یہ عملی اور فحاشی فتنہ ہے۔ میں نے کہا کہ فتنے مختلف قسم کے ہوتے ہیں، ایک نظریاتی ہوتا ہے، ایک عسکری ہوتا ہے، ایک عملی ہوتا ہے۔ یہ عملی اور فحاشی والا فتنہ ہے، اور ہم یہ سر جوڑ کر تاوقت ہے کہ اس کے روٹ کاز کو ہم ایڈریس نہ کریں گے، یہ فتنہ ہم ختم نہیں کر پائیں گے۔ میرے محترم دوستو، ایک اور فتنہ ہے آج کے دور کا، وہ سوشل میڈیا کا فتنہ ہے۔ آج کا ہمارا ہر نوجوان، اور نوجوان سے بڑھ کر ہر بڈھا، مجھے کہنے دیجئے، ہاتھ میں اسمارٹ فون لے کر سوشل میڈیا کے حوالے گھنٹوں اپنے آپ کو کرتا رہتا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اسلام کے حوالے سے شکوک و شبہات، جھوٹی خبریں ہم ایک مقام سے دوسرے مقام تک پھیلا رہے ہیں، اس میں علماء کی تضحیک ہو رہی ہے۔ کل تک جو علماء ٹی وی کو شیطان کا بچہ بلکہ ریڈیو کو شیطان کا بچہ کہتے تھے، آج ان کے ویب سائٹ جو ہے نا انٹرنیٹ کے اوپر کھلے ہوئے ہیں۔ ہم اسلام کو واٹس ایپ سے سمجھنا چاہتے ہیں، یوٹیوب سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، یہ اسلام کو سمجھنے کا صحیح ذریعہ نہیں ہے۔ آپ اکابر کی کتابیں نکالیے، علماء کی کتابیں نکالیے، آپ کو اسلام سمجھ میں آ جائے گا، اور دین کا مزاج اس کی وجہ سے برباد ہو رہا ہے۔ یہ چند فتنے تھے دور جدید کے، جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، اور قرآن اس حوالے سے کیا کہتا ہے یہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ مختصر 5 منٹ کے اندر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ سب سے پہلے فرد کی اصلاح کی طرف توجہ دیں، ہر آدمی اپنی اصلاح کی طرف توجہ دے۔ قرآن کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ بے شک یہ قرآن وہ راہ بتاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے، اور ایمان والوں کو جو ٹھیک کام کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ قرآن سے ہمارا رشتہ جتنا دور ہوگا، فتنوں کے گڑھے میں گرنے کے امکانات اتنے ہی زیادہ ہوتے جائیں گے۔ فتنوں کو ختم کرنا ہے تو قرآن سے ہمارا رشتہ عقلی، فکری اور مذہبی طور پر مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ اور پھر دوسری بات، ہم نماز جو ایمان کا ایک حفاظتی انتظام ہے، اس کو مضبوط سے مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ میرے محترم دوستو، ایک حدیث میں نے بھی صحیح مسلم سے پڑھی ہے کہ حدیث نے مجھے چونکا دیا۔ حدیث کہتی ہے فتنوں کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ فتنوں کے وقت عبادت میری طرف ہجرت کی طرح ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فتنوں کے دور میں عبادت میری طرف ہجرت کی طرح ہے، وہ ایک پناہ گاہ ہے جہاں فتنوں سے محفوظ آپ ہو سکتے ہو، وہ ہے اللہ کا عبادتی نظام۔ تو جہاں تک ہو سکے نماز کو ہم بہت ہی مضبوطی سے پکڑنے کی کوشش کریں۔ ایک اور اسٹریٹجی یہ ہو سکتی ہے، ہمیشہ صحبت صالح اختیار کریں، صالح صحبت۔ قرآن کہتا ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، تو ان لوگوں کی صحبت میں رہا جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ فاسقوں کی، ملحدوں کی، اسلام سے متنفر لوگوں کی، بے ایمانوں کی صحبت میں اگر مستقل رہو گے تو وہ اثر خود بخود آتا چلا جائے گا۔ اس کے بجائے اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں رہو گے، عقیدے کی بھی حفاظت ہوگی، عمل کی بھی حفاظت ہوگی، قلب کی بھی حفاظت ہوگی، ذہن کی بھی حفاظت ہوگی۔ اس کے بعد والدین کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہ میڈیا کو کیسے کنٹرول کرنا جائے۔ الہاد سکھایا نہیں جاتا ہے، ماحول سے آتا ہے۔ آپ آنکھیں بند کر کے بچوں کے ہاتھ میں بغیر کسی ریسٹرکشن کے موبائل دے دو گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ بچہ بے اختیار چلا جائے گا اس طرف، پھر بعد میں جب تنا طاقتور ہو جائے تو آپ اس کو موڑ نہیں پاؤ گے۔ اور آخر میں بات کہوں گا ہمارے علماء اور خطیب حضرات سے، وہ دن گزر گئے جب ممبر پر ٹھہر کر کلاسیکل انداز میں خطبہ دینے سے اصلاح کا کام ہو جاتا تھا۔ نئی نسل ایک مخصوص طرز استدلال مانگتی ہے، اس کی لاجک آج کی نسل کی بالکل الگ ہے۔ اس لاجک کو سامنے رکھ کر اگر آپ نئی نسل کے سامنے ایسی بات دلائل کے ساتھ پیش کرو گے تو نئی نسل قبول کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اگر وہی پرانے کلاسیکل طریقے سے اگر ہم اسلام کی دعوت کو پیش کرو گے اس کا اثر اتنا نہیں ہوگا۔ ترسیل میں جب گیپ آئے گا، کمیونیکیشن میں جب گیپ آئے گا، بولنے والے اور سننے والے کے درمیان،
تو اثر خود بخود ختم ہوتا چلا جائے گا۔ تو ہمارے خطیبوں کو، ہمارے اماموں کو، ہمارے علماء کو، ہمارے دانشوروں کو وہ زبان، وہ طرز استدلال اپنانے کی انتہائی شدید ضرورت ہے، جس کے ذریعے سے وہ نئی نسل کے ذہنوں میں اسلام کی حقانیت کو اور ایمان کی حقانیت کو اتار سکے۔ عقیدت کے بل بوتے پر نہیں، تفکر و تعقل کے بل بوتے پر۔ آج کا نوجوان دلیل مانگتا ہے، اور اسلام از دی موسٹ ریشنل ریلیجن۔ اسلام عقیدت کے ڈنڈے سے اپنے عقائد نہیں ٹھوستا، بلکہ آپ کی عقل کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے علماء اور دانشوروں کے اندر یہ کیپیبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ اس لیول پر جا کر نئی نسل کو مطمئن کرے، اور ایک دفعہ اگر آپ نئی نسل کو مطمئن کر سکے تو پھر یہ سلسلہ اس چراغ کی طرح جاری رہے گا، جہاں ایک چراغ دوسرے چراغ سے روشن ہو کر اندھیروں کو شکست فاش دے کر روشنی کو پھیلاتا ہے۔ یہ تھے وہ چند نکات جو آج کی اس نشست میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے اور بولنے دونوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔